بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایصال ثواب کہتے ہیں کہ انسان اعمال خود کرے اور دوسرے کسی کو دے دے، ہدیہ کر لے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ایصال ثواب کو نہیں مانتے، اور بعض وہ ہے جو ایصال ثواب کو مانتے ہیں لیکن اس کو مقید کرتے ہیں کہ تیجا کرو گے، چالیساں کرو گے، یہ چیزیں مقید کر کے کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ایصال ثواب کے قائل ہے اور اس کو مقید بھی نہیں کرتے۔ قرآن مقدس کے اندر ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کے تحت مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کریم کیسے ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربی، یہاں پہ بات مکمل ہو سکتی تھی ربک الکریم کا، اللہ رب العزت کریم ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک یہ کہ انعام جو اجر ہے وہ دیتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت احسان فرماتے ہیں، اس لیے کریم ہے۔ پھر ان نے لکھا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے فرشتے جو ہے کرامن کاتبین اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پیارے رب اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہم جس کے اعمال لکھتے تھے وہ تو آپ کے پاس آ گئے۔ تو اللہ رب العزت ان کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کی قبر پہ جاؤ، وَيَقُومَانِ وَيُكَبِّرَانِ وَيُسَبِّحَانِ وَيُحَلِّلَانِ وَيَكْتُبُهُ حَسَنًا إِن كَانَ مُؤْمِنًا، کہ اس کی قبر پہ جا کے قیام کرو اور وہاں پہ تکبیر بلند کرو اور تسبیح پڑھو، وَيُحَلِّلَانِ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تحلیل کرو، اور وَيَكْتُبُهُ حَسَنًا، یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے جو قبر میں موجود ہے۔ إِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ مومن ہو تو۔ یہ احناف کی کتاب جو کہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، روح المعانی، جس کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اور اس کے علاوہ سورہ حشر آیت نمبر 10، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اس کے تحت امام ابو بکر بن عبد الرحمن السیوطی المتوفی 911 ہجری، وہ ایک اس آیت کے تحت میں ایک مرفوع حدیث لائے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جو قبر میں جاتے ہیں، جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، قبر سے نکلیں گے، جنت ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ پھر انہوں نے اس کی تشریح کی، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں گئے ان کے اعمال کم تھے، نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے، اس لیے جہنم ان پر واجب ہو چکی تھی، اور جب قیامت کے دن میدان محشر میں قبر سے نکلیں گے جنت ان کا مقدر بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چلے گئے، وہ ایسا صدقہ جاریہ کر کے آئے تھے کہ پیچھے ان کے نیکیاں آتی رہی، یا ان کے اولاد نے یا ان کے رشتہ داروں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور ان کے لیے بھیجا، تو پیچھے ان کے اعمال نیکیاں بڑھتی رہی، اور قیامت کے دن ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائے گی، گناہ کم ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرما دیں گے، کیونکہ ان کے اعمال بڑھ گئے۔ تو ان دونوں سے پتہ چلا کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، پیچھے اعمال بھیجنا چاہیے، اور پیچھے جو اعمال بھیجے جاتے ہیں وہ ان کے کام آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ سے روایت ہے، یہ سنن کبریٰ للبہقی کی روایت ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر میں جو دفن ہے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی امی کو یا اپنے ابو کو یا اپنے بیٹوں کو آواز دیتا ہے، اس طرح آواز دیتا ہے جس طرح انسان گڑھے میں گرا ہوا ہو اور وہ اپنے دوستوں کو آواز دیتا ہے، اسی طرح وہ آواز دیتا ہے۔ اور جب اس کے رشتہ دار اس کے لیے نیکیاں کر کے بھیجتے ہیں تو اللہ رب العزت
ان نیکیوں کو، اس اعمال کو، قرآن کی تلاوت کو اللہ رب العزت پہاڑوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور اس کو عطا فرماتے ہیں کہ جو قبر والے ہیں وہ سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ چیز ہے پیچھے نیک اعمال بھیجنا۔ اب یہ بہت آسان ہے، مثال کے طور پر آپ نے یاسین شریف پڑھی اور دل میں نیت کر لی کہ اللہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب کو پہنچ جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، علم الفقہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ یاسین پڑھی اور اس کا ثواب 10 بندوں کو، 1000 بندوں کو آپ نے بخشا، تو اس کا ثواب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کو پوری یاسین کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، ہم کر کے خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ہو سکے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام اور مومنات کے لیے پیش کریں۔ روزانہ اپنا معمول بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اور دوسرے جو مومن مومنات ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کثرت سے کرنا چاہیے۔ ہمارے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مومن اور مومنات، سب سے زیادہ جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ ہے ان کے پیچھے نیک اعمال کا بھیجنا۔ تو ہم اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب کے لیے نیک اعمال بھیجیں، اور اسی سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق دے، اور علماء سے پوچھ کر کہ بھائی یہ ایصال ثواب سنت کہاں تک ہے، یا لوگوں نے جو رسمیں ڈال رکھی ہے، لوگوں نے بہت ساری چیزیں ڈال رکھی ہے، ان کو ہم ہرگز نہ کریں، بلکہ علماء سے پوچھ کر سنت طریقے کے موافق ایصال ثواب کریں۔